میں ہوں پارس جہاں سے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہونے کی گواہی کے لیے خاک بہت ہے، یا کچھ بھی نہ ہونے کا ادراک بہت ہے۔ ویسے تو ہمارے ارد گرد ہونے والی ہر پیش رفت کے ہم گواہ ہیں، لیکن الا ماشاءاللہ ہماری حالت بھی اس گواہ جیسی ہے جسے ایک مقدمے میں جج کے سامنے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا تو وکیل نے مدعی سے کچھ سوالات کیے اور پھر گواہ سے پوچھا کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے۔ گواہ نے فوری جواب دیا کہ مدعی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پھر وکیل نے دوسرے فریق سے کچھ سوالات کیے اور پھر گواہ سے پوچھا کہ اب بتاؤ یہ باتیں درست ہیں یا غلط ہیں۔ گواہ نے فوراً جواب دیا کہ یہ صاحب بھی حرف بحرف بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اس پر جج صاحب کا تو پھر پارا ہائی ہو گیا اور انہوں نے گواہ سے پوچھا کہ ایک ہی کیس میں ایک ہی وقت میں مدعی اور مدعی عالیہ دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس پر گواہ نے جج صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے ہی اطمینان سے کہا کہ جج صاحب غلط آپ بھی نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو جناب جب ایسی صورتحال ہوگی تو بتائیے کہ پھر جج کیسے فیصلہ کریں گے۔ لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ سینئر وکیل اکرم شیخ نے ایسی کوئی بھی لگی لپٹی نہیں رکھی ہے۔ ابھی یہ 2 دن پہلے آئینی بینچ کے سامنے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف میں کیس کی لائیو اسٹریمنگ دیکھ رہی تھی۔ اس دوران آئینی بینچ کے معزز جج جسٹس جمال مندوخیل نے ایڈوکیٹ اکرم شیخ سے سوال کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ترمیم آئین کا حصہ نہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ آئین کا حصہ ہے تو کیا ہم اس سے گریز کر سکتے ہیں؟ اب آپ ہی بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ جس پر اکرم شیخ نے پھر جو جواب دیا نا اس نے سبھی کو ہلا کر رکھ دیا۔ سینئر وکیل نے یہ کہا کہ میرے اوپر تو یزید کی بیعت لازم نہیں ہے، حسین سے بھی دوستی اور یزید کو بھی سلام، میں یہ نہیں کر سکتا سر۔ اب اس بات پر آپ سوچئے کہ سب سے زیادہ غصہ کس کو آنا چاہیے۔ خیر آپ کی سوچ کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن جو میں نے دیکھا وہ یہ کہ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان فوراً بول اٹھے، جو کہ ادروائز بولنے سے زیادہ اپنے ایسے فیصلوں سے زیادہ مشہور ہیں جن کے ذریعے کہا یہ جاتا ہے کہ موجودہ نظام کو آئینی تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ تو جج صاحب نے یہ کہا کہ آپ شعر و شاعری نہ کریں، مذہبی باتیں کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس آئینی دلائل نہیں ہے۔ پھر جسٹس امین الدین خان نے یہاں تک کہہ دیا کہ 26ویں ترمیم کو متنازع نہ کہیں۔ اچھا جب میں نے یہ سنا تو مجھے خیال آیا کہ شاید جج صاحب بھی سب سے ایسی ہی گواہی چاہتے ہیں جو میں ابھی شروع میں بیان کر چکی ہوں، لیکن جناب یہ کامن سینس کی بات ہے نا کہ اگر ایک چیز متنازع ہے تو اسی لیے عدالت کے سامنے فیصلے کے لیے مقرر ہوئی ہے نا۔ اگر وہ متنازع نہ ہوتی تو اس کیس کو پھر سننے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی۔ لیکن شاید آئینی بینچ کے سربراہ کو یہ احساس ہے کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی تو پھر وہ آئینی بینچ کے سربراہ بن کر چیف جسٹس سے زیادہ اختیارات پھر کیسے انجوائے کر سکتے تھے۔